Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 29. It's virtual circuit networks, frame relay and ATM. In the last lecture we discussed domain name server and WWW and HTTP chapters. Today हमने last chapters में अपना domain name systems देखा कि DNS क्या होता है, forward DNS क्या होता है, आपका reverse DNS क्या होता है, आपके lookup फाइल्स क्या होती हैं, .edu, .pk क्या है, .mal क्या है, .biz क्या है, .org क्या है, ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट लेक्चर में देखी थी. इसके बाद हमने HTTP को डिस्कस किया. HTTP क्या होता है, WWW की वर्ल्ड वाइड वेब के साथ उसका क्या रिलेशन है. HTTP बेसिकली हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें हमने एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है, हमने FTP देखा था, हमने SMTP को देखा था, फिर FTP और SMTP किस तरह काम कर रहे होते हैं, पोर्ट नंबर्स किस तरह काम करती हैं, वेल नोन पोर्ट्स क्या होती हैं, ठीक है, पब्लिक पोर्ट्स क्या होती हैं, पोर्ट्स की रेंजेस क्या होती हैं, ठीक है, फिर जो आपकी नेम रेजोल्यूशन होती है वो किस तरीके से होती है, आपकी जो आप जब लिखते हैं www.google.com तो वो क्यूरी किस तरीके से फुलफिल होती है. ये हमने जितनी भी चीज़ें थी ये हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस की थी. आज का जो मेरा चैप्टर है वो टूवर्ड्स वाइड एरिया नेटवर्क है. जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि लैन और वैन, हमने कहा था कि लैन और वैन की जो डेफिनेशन मैंने आपको प्रैक्टिकल बताई थी कि लैन को हम लॉजिकल और फिज़िकल जो है वो डिवाइड करते हैं. हमने ये कहा था अगर ये एक रूम है, इसमें यहाँ पे 4 सिस्टम्स हैं और चारों की सेम IP क्लास है तो हम कहेंगे कि ये लॉजिकल भी लैन है और फिज़िकल भी लैन है. लेकिन अगर हमने कहा था कि 4 सिस्टम्स की डिफरेंट क्लासेस हैं, लाइक जो आपके पास मशीन A है उसका एड्रेस क्लास B से बिलोंग करता है, मशीन B का क्लास C से, मशीन C का क्लास A का, और फिर मशीन D का भी क्लास A का, लेकिन डिफरेंट क्लास, मतलब अगर वो क्लास C का 10 से स्टार्ट होता है तो ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो डिफरेंट IP एड्रेसेस हैं. और अगर फिर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमने ये कहा था कि वो आपके पास लॉजिकल वाइड एरिया नेटवर्क है और फिज़िकल लोकल एरिया नेटवर्क है. इसी तरीके से हमने कहा था कि अगर हम वर्चुअल कॉन्सेप्ट्स को, ठीक, इस्लामाबाद को लाहौर के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं और दोनों की IP एड्रेसिंग की क्लासेस सेम हैं, लाइक क्लास A यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी सेम क्लास की सेम नेटवर्क IDs को यूज़ कर रहे हैं और वो आपस में हम उनको कम्युनिकेट करवाते हैं, तो वो लॉजिकल लोकल एरिया नेटवर्क होगा और फिज़िकल वाइड एरिया नेटवर्क होगा. अब आपके पास जो वैन के हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं. पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, हमने थोड़ा सा पहले PPP को हमने डिस्कस भी किया था. हमने कहा था कि इसकी देयर 2 सब लेयर्स, एक LCP थी और दूसरी NCP थी, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, अब इसके साथ हमने HDLC को डिस्कस किया था, हाई डाटा लिंक कंट्रोल, वो भी आपका एक वैन का प्रोटोकॉल था. इसी तरीके से हमने इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क को, ISDN को देखा था, जिसके बेसिक रेट इंटरफेस और प्राइमरी रेट इंटरफेस के डिफरेंट चैनल्स होते हैं. तो कुछ वैन के हमने HDLC, पॉइंट टू पॉइंट और ISDN को वैन के चैप्टर्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन जो अभी हम रियल नेटवर्क्स में आजकल यूज़ कर रहे हैं, ये 2 चैप्टर भी जो आज की ये आपके 2 प्रोटोकॉल्स हैं, फ्रेम रिले एंड ATM, ये दोनों भी आपके वैन प्रोटोकॉल्स हैं. ये जो आपका फ्रेम रिले है ये भी लेयर 2 प्रोटोकॉल है. जब हम फ्रेम्स की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था डाटा एनकैप्सुलेशन के अंदर कि जो आपकी यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है वो डाटे में कन्वर्ट होती है, डाटा आपका सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है. सेगमेंट्स में हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनते हैं, फिर हमने कहा था जो पैकेट्स हैं वो आपके नेटवर्क लेयर पे बनते हैं और जो आपके फ्रेम्स हैं वो आपके लेयर 2 और डाटा लिंक लेयर के ऊपर बन रहे होते हैं, और जो बिट्स 1010 होती हैं, ठीक है, वो आपकी फिजिकल लेयर पे होती हैं. तो जब हम बात करते हैं अपने फ्रेम रिले की तो जो हमारा फ्रेम रिले है ये भी आपका लेयर 2 प्रोटोकॉल है, जिसमें आपके डिफरेंट जो हैं फ्रेम्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने इस कोर्स को देखें तो हमने शुरू में अपनी
بالکل سٹارٹ میں آپ نے لیئرز پڑھی، پھر ہم نے کمیونیکیشن دیکھی، ڈیٹا اینڈ سگنلز دیکھے، ڈیجیٹل ٹرانسمیشن دیکھا، انالاگ ٹرانسمیشن دیکھی، ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن میڈیا دیکھا، گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ میڈیا دیکھا، ٹھیک ہے، وائرڈ اور وائرلیس نیٹ ورکس کو دیکھا، سوئچنگ دیکھی ہم نے، وی لین کی، آئی پی ایڈریسنگ، سب نیٹنگ، سپر نیٹنگ یہ کی، پھر ہم نے اپنی راؤٹنگ کی، ٹھیک ہے، راؤٹنگ کی پریکٹیکل لیبس کی، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اپنی پروسیس ٹو پروسیس کمیونیکیشن کو دیکھا، پھر اپلیکیشن لیئر کی سروسز کو، ڈومین نیم سرور دیکھا، پھر ہم نے WWHTTP دیکھا۔ تو ابھی جو ہم اس کورس کی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی ہم اپنا جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ فریم ریلے اور ATM جو آپ کے 2 پروٹوکولز ہیں ان کی کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے، ان کی آپس میں کیا ریلیشن ہے، وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی جو آپ کے پاس ڈیٹا انکیپسولیشن ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سٹیپس میں ہوتی ہے، اور وہ جو آپ کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں اس میں یوزر کی انفارمیشن سے لے کے ہم اس کو فزیکل لیئر کے اوپر لا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں جب آپ ڈفرینٹ نیٹ ورکس کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایک وین اسٹیبلش ہوتا ہے۔ ہم نے انٹرنیٹ یہ کہا تھا کہ کمبینیشن آف پبلک نیٹ ورکس اٹ از نون ایز انٹرنیٹ اینڈ کمبینیشن آف پرائیویٹ نیٹ ورکس اٹ از نون ایز انٹرنیٹ۔ یہ ہم آلریڈی جو ہے ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم جو ہے فریم ریلے اور ATM کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ورچوئل سرکٹ نیٹ ورک کیوں کہلائے جاتے ہیں، اور ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور وین کے اوپر ہم اس کو کس طریقے سے کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، فریم ریلے اور ATM۔ فریم ریلے از اے ورچوئل سرکٹ۔ دیکھیں ورچوئل سرکٹ کی بات ہے، اٹس اے لاجیکل سرکٹ۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں لاجیکل اور فزیکل، کیونکہ نیٹ ورک کے اندر بہت سی چیزیں لاجیکل ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں لیئرس، کبھی آپ نے اپلیکیشن لیئر نہیں دیکھی ہوگی، کبھی آپ نے پریزنٹیشن لیئر نہیں دیکھی ہوگی، کبھی آپ نے سیشن لیئر نہیں دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب 2 کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو 7 لیئرز آپ کی انوالو ہیں۔ یہاں سے میں اگر ایک چیٹنگ سرور کے اوپر ایک میسج ٹائپ کرتا ہوں، ہیلو ہاؤ آر یو، تو وہ میسج جب میرا ریسیونگ اینڈ کے اوپر جاتا ہے تو اپلیکیشن لیئر سے لے کر ڈیٹا لنک لیئر تک ان کا آپس میں ایک ریلیشن ہے، وہ لاجیکل ریلیشن ہے۔ لیکن جو لاسٹ میری لیئر ہے، جو میری فزیکل لیئر ہے، وہاں پہ جو آپ کا ریلیشن ہے وہ ایک فزیکل ریلیشن ہے۔ اب وہ جو 2 آپ کے اسٹیشنز ہیں جو آپ کے آپس میں کمیونیکیٹ ہوئے ہیں، وہ آپ کے فزیکل ریلیشن کے تحت آپس میں جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہوئے ہیں۔ اب اس کمیونیکیشن کو دیکھنے کے لیے ہمیں ان ڈیٹیل جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس 2 لیپ ٹاپس ہیں، 2 کمپیوٹرز ہیں، آپ نے اس میں ٹوسٹڈ پے یوز کی، کوکسل کیبل یوز کی، ٹھیک ہے، واٹس ایور، وہ آپ کا فزیکل، یعنی یہاں بتانے کا جو آبجیکٹو ہے دیٹ از وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فزیکل جو 2 سسٹمز کا کنیکشن ہوتا ہے فزیکل لیئر کے اوپر، وہ فزیکل ہوتا ہے، اور باقی لیئرز کا آپس میں جتنا بھی کنیکشن ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا لاجیکل کنیکشن ہوتا ہے، وہ آپ کا لاجک کے اوپر جو سارے کا سارا جو بلڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کا لاجیکل سیشن سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فریم ریلے کو۔ فریم ریلے از اے ورچوئل سرکٹ وائڈ ایریا نیٹورک دیٹ واز ڈیزائنڈ ان response to demands for a new type of WAN in the late 1980s and early 90s۔ دیکھیں جو ہمارے پاس فریم ریلے کا جو مین پروٹوکول ہے، یہ ایک ورچوئل سرکٹ، بیسیکلی جو یہ آپ کا ایک وائڈ ایریا نیٹورک جو ہے وہ آپ کا پروٹوکول ہے، لیکن یہ ورچوئل سرکٹس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اب آپ کے پاس جو ورچوئل سرکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ لاجیکل کنیکشنز ہیں، جو آپ کے سیشنز ہیں وہ لاجیکل کنیکشنز ہیں، دیٹ واز ڈیزائنڈ in response to demands for a new type of WAN، جو لیٹسٹ WAN in the late 1980s and early 90s، یعنی 80s کے اینڈ میں، لیٹ 90 میں اور 90s کی ارلی میں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا آیا۔ اب اس کے یعنی اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں اس کا آرکیٹیکچر، فریم ریلے کی جو لیئرز ہیں، ایکسٹینڈڈ آپ کے ایڈریسز ہیں، آپ کے فریڈز کیا ہوتے ہیں، VOFR کیا ہے اور LMI کیا ہے، ٹھیک ہے، لوکل مینجمنٹ آپ کے انٹرفیسز کیا ہوتی ہیں، وائس اوور جس طرح ہم بات کرتے ہیں VoIP، وائس اوور
इंटरनेट प्रोटोकॉल, वैसे ही आपके पास VOF होता है, वॉइस ओवर फ्रेम रिले। ये हम अभी सारी आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि VOF क्या है, आपका LMI क्या है और आपका कैसे यूज हो रहा है आपके रियल नेटवर्क्स के अंदर। ये आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, जो आपके पास ये जो फिगर 18.1 है ये शो कर रही है कि इट्स अ फ्रेम रिले नेटवर्क। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक लैन है। हमने अपनी पैकेट ट्रेसर में बहुत सी लैब्स की थी, ठीक है। उन लैब्स का यही ऑब्जेक्टिव था कि आपको टूवर्ड्स प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलें। नॉर्मली क्या होता है कि राउटिंग आप पढ़ लेते हैं, आपको राउटिंग करनी ही नहीं आती। स्विचिंग आप पढ़ लेते हैं, आप स्विचिंग परफॉर्म ही नहीं कर सकते। वैन प्रोटोकॉल आप पढ़ लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता उसकी कमांड का। तो हमने अपने इस कोर्स में आपने देखा होगा कि पूरा नेटवर्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया, प्रैक्टिकल स्विचिंग किस तरह होती है वो डिस्कस किया, VLANs किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, राउटिंग किस तरह होती है, सारी चीज़ें हमने लैब्स की। तो अब आपका यहाँ पे ये विजन बड़ा क्लियर हो चुका होगा कि ये जो आपके पास एक सेगमेंट है इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क और ये कनेक्टेड है आपके एक राउटर, क्योंकि जब भी आप डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जो डिवाइस आप यूज़ करते हैं वो डिवाइस आपकी राउटर होती है। अब ये अगर आप यहाँ पे अज्यूम करें कि ये अगर आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस लैन को, आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 पीसीज, ठीक है, ऑन वन सेगमेंट। हमने इसको एक राउटर से कनेक्ट किया और ये जो हमारे पास वैन का नेटवर्क है इट्स अ फ्रेम रिले नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके डिफरेंट फ्रेम रिले के स्विचेस लगे हुए हैं, ये आपकी 1 हॉप, ये 2nd हॉप, 3rd 4th, और ये यानी ये आपका पूरे का पूरा यहाँ पे जो स्विचिंग हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रही है वो आपकी किसके ऊपर हो रही है, वो आपकी जो है फ्रेम रिले के ऊपर बेस कर रही है। अब ये फ्रेम रिले का यहाँ से इस लैन का जो डाटा है वो पास इन होता है इस राउटर के ऊपर और ये राउटर यहाँ से सारे के सारा डाटा पास करता है इस फ्रेम रिले नेटवर्क के ऊपर। यहाँ से ये सारे का सारा जो आपका डाटा है ये इस राउटर के पास पहुँचता है और ये जो राउटर है यहाँ से ये आपका जो इंटरनेट है ये इसको यहाँ पे जो है फॉरवर्ड कर देता है इस इंटरनेट के ऊपर, इस सारे के सारे डाटे को जो है सेंड कर देता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपका फ्रेम रिले नेटवर्क था इसमें आपके पास ये डिफरेंट आपके स्टेशन से इसको हमने एक राउटर के साथ कम्युनिकेट किया और ये जो राउटर है ये आपका इस फ्रेम रिले नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्विचेज हैं और ये सारे का सारा नेटवर्क इस राउटर के साथ कनेक्ट है और ये टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पे आपके पास इंटरनेटवर्क चल रहा है, ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हैं। यानी ये एक लाइन है, ये जब अपनी कोई एक रिक्वेस्ट सेंड करता है तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचती है, ये यहाँ से ये आपकी पूरी की पूरी रिक्वेस्ट कहाँ चली आती है, जो आपके पास ये एक राउटर है। ये राउटर जो है इस रिक्वेस्ट को इस वैन फ्रेम नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, प्रोसेस करवाता है। प्रोसेसिंग के बाद ये इस राउटर पे चली जाती है और इस राउटर से जो आपका इस तरफ आपका इंटरनेट नेटवर्क है, आपके पास इंटरनेट की सर्विसेज हैं, वो तमाम इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो आपका ये नेटवर्क जो है यूज़ कर सकता है। तो ये सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि फ्रेम रिले का नेटवर्क कैसे डिप्लॉय किया जाता है रियल नेटवर्क्स के अंदर। VCIs in frame relay virtual circuit interfaces, ठीक है, VCI stand for virtual circuit interfaces in frame relay are called DLCIs। देखें अब फ्रेम रिले के अंदर जो आपके पास VCs होते हैं, जो आपके वर्चुअल सर्किट्स होते हैं, उनको हम DLCs कहते हैं, डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर्स। DLI stands for डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर्स, ठीक है। बेसिकली ये आपके जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो आपको जो है फ्रेम रिले की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, वही आपको ये DLCI का नंबर प्रोवाइड कर रहा होता है। DLCI जो है ये आपके पास डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर्स हैं। अब ये जो DLCs हैं, ठीक है, ये नंबर कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अभी आगे हम जो फ्रेम रिले को डिस्कस करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी कि VCIs जो हैं इन फ्रेम रिले ये आपके पास DLCs हैं, ये आपके पास डाटा लिंक कनेक्शन आपके आइडेंटिफायर्स हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास सारे के सारे वर्चुअल सर्किट
इंटरफेसेस हैं, और ये आपके जो है ये आपके फ्रेम रिले में क्या कहते हैं, इसको हम DLCA कहते हैं, डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर्स। अब आप देखें कि फ्रेम रिले की लेयर्स जो हैं वो आप देखें, वैसे तो ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है डाटा लिंक लेयर के ऊपर, ये सिंप्लीफाइड कोर फंक्शंस ऑफ डाटा लिंक लेयर, यानी ये जो सिंप्लीफाई हुआ है इसकी जो वर्किंग सारी की सारी आई है वो आपके पास जो है कोर लेयर के ऊपर आई है, कि जो आपके पास कोर फंक्शंस हैं आपके डाटा लिंक लेयर के ऊपर वो सारे के सारे आप जो है इसको जो है फ्रेम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास फिजिकल है वो आपके पास क्या है, वो आपका ANSI स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके ANSI स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इनको हम डिस्कस करते हैं कि ANSI स्टैंडर्ड जो हैं वो आपके किस तरीके से कैसे यूज़ होते हैं आपके नेटवर्क के अंदर। तो ये जो आपके फ्रेम रिले है, ठीक है, इसके अंदर जो है आप ये देख रहे हैं कि ये डाटा लिंक लेयर की जितनी भी कोर फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे आ रही है डाटा लिंक लेयर के ऊपर, और ये जो आपकी फिजिकल लेयर है इस पे आपके डिफरेंट इसका Q93.1 स्टैंडर्ड है और बॉस स्टैंडर्ड है। तो फिजिकल लेयर के साथ ये इसकी जो मैपिंग होती है वो आपके ANSI स्टैंडर्ड के साथ मैपिंग होती है, कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर आपके सारे कोर फंक्शन चल रहे हैं और फिजिकल लेयर के ऊपर आपके सारे के सारे जो आपका ANSI स्टैंडर्ड है वो उसके साथ मैच कर रहा है। तो ये आपके पास जो है फ्रेम रिले की लेयर्स में डाटा लिंक लेयर और फिजिकल, यानी इसके ऊपर आप अपने कोर फंक्शन रन कर रहे हैं और इसके ऊपर आप अपनी ANSI स्टैंडर्ड्स को जो है यूज़ कर रहे हैं। फ्रेम रिले ऑपरेट्स ओनली एट द फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर, यानी जो आपका फ्रेम रिले है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और डाटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है, क्योंकि अगर आप बैक स्लाइड में देखें तो हमने क्या कहा है कि कुछ सर्विसेज जो हैं जो इसकी कोर फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी किसके साथ है, डाटा लिंक के साथ है, और जब ये अपना फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है तो फिर ये अपनी जो इस इस्टेब्लिशमेंट होती है वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, वो आपके पास फिजिकल लेयर जो आपका ANSI स्टैंडर्ड है वो उसके साथ सारी की सारी इसकी मैपिंग होती है। अब दैट्स वाई इसलिए हम ये कह रहे हैं कि फ्रेम रिले ऑपरेट्स ओनली एट द फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर, यानी जो आपका फ्रेम रिले है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल और डाटा लिंक लेयर के साथ ही आपका जो ऑपरेट होता है। अब हम देखते हैं कि फ्रेम रिले का जो फ्रेम होता है, यानी फ्रेम रिले तो एक आपका प्रोटोकॉल है ना, हर पैकेट अगर आप ईथरनेट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्रेम होगा, टोकन रिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्रेम होगा, FDDI यूज़ कर रहे हैं, फाइबर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक फ्रेम होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास जो आपका फ्रेम रिले बनता है जो उसका एक फ्रेम बनता है, आप देख रहे हैं C/R, ठीक है, इसमें क्या चीज़ आ रही है, कमांड स्लैश जो रिस्पॉन्स। तो ये अभी हम ये इसका हेडर है, हम इसके हेडर को डिटेल में देखते हैं कि ये किस किस के लिए कैसे यूज़ हो रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो आपके पास जो आपका फ्रेम रिले का फ्रेम बनता है C/R, ये आपके पास किस लिए होती है, कमांड स्लैश रिस्पॉन्स। जो आप कमांड दे रहे होते हैं इसको हम कहते हैं इसके हेडर में C/R, कि जो आप कमांड टाइप करते हैं उसका जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है उसके लिए हम C/R यूज़ करते हैं। EA क्या चीज़ होती है, एक्सटेंडेड एड्रेस होता है आपके पास, जो आपका एक्सटेंडेड जो आप जिस एड्रेस को आप एक्सटेंड कर रहे होते हैं, देखते हैं एक्सटेंशन क्यों कर रहे होते हैं। FECN, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये आपके पास यहाँ पे FECN है, फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। जो देखें दो एक बैकवर्ड आपके होते हैं, आप देख रहे हैं BECN है, ये आपके पास बैकवर्ड है। देखें आपके पास दो तरह की कंजेशन होती हैं। अगर फॉरवर्ड लिंक के ऊपर आपका नेटवर्क कंजेस्टेड हो रहा है, कोई बैंडविड्थ डाउन आपकी जो है कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या आपका कोई लिंक डाउन हो जाता है, तो वो जो उसके लिए हमने दो तरह का रखा हुआ है। क्योंकि देखें एक जो राउटर है वो बैक पे भी जो है एक राउटर बनता है वो बैक नेटवर्क के साथ भी लिंक्ड है, फॉरवर्ड नेटवर्क के साथ भी लिंक है, ठीक है। तो अब वहाँ पे अगर आपके पास FECN है तो वो आपके पास फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, जो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसमें ये नेटवर्क आपका कंजेस्टेड हो चुका है, कंजेशन हो चुकी है। और अगर वही आपके पास बैकवर्ड होती है तो हम यूज़ करते हैं उसको BECN, बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। जो आपका नोटिफिकेशन बैकवर्ड के ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, BECN कहते हैं। वो आपके पास बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन, ठीक है, जो आपके पास बैकवर्ड का होता है उसको हम बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कहते हैं। DE क्या है, डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी, ठीक है,
اور DLCI کیا ہے, ڈیٹا لنک کنیکشن آئیڈینٹیفائر, جو آپ کو فریم ریلے کا جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں ہم ٹیبس دیکھ رہے ہیں. ایک تو آپ کے پاس جو ہے آپ کی فلیگ بٹس ہیں, آپ کا ایڈریس ہے, آپ کی انفارمیشن ہے, آپ کا فریم چیک سیکوینس ہے, اور آپ کے پاس جو ہے آپ کا فلیگ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو DLCI ہے, ڈیٹا لنک کنیکشن جو آپ کا آئیڈینٹیفائر ہے, اٹس 6 بٹس. CRC جو کمانڈ اور رسپانس کے لیے ہے, اس کے لیے ہم نے 1 بٹ رکھی ہے. DLCI کے لیے جو آپ کے پاس ڈیٹا لنک کنیکشن پھر آپ کے پاس جو آئیڈینٹیفائر ہے, اس کے لیے ہم نے یہاں پھر 4 بٹس رکھی ہیں. فارورڈ جو ایکسپلسٹ کنجیشن ہے, اس کے لیے ہم نے 1 بٹ رکھی ہے. اور جو آپ کے پاس بیکورڈ ہے, اس کے لیے بھی ہم نے 1 بٹ رکھی ہے. اور ڈسکارڈ ایلیجیبلٹی کے لیے 1 بٹ رکھی ہے. اور آپ کے پاس جو ہمارے پاس ہے ایکسٹینڈڈ ایڈریسز کے لیے بھی ہم نے 1 بٹ رکھی ہے. تو یہ آپ کے پاس فریم ریلے کا جو فریم ہے, جس میں آپ کے فریمز بنتے ہیں, یہ اس کا ہیڈر ہے. اس کے ہیڈر میں آپ کے پاس یہ ڈفرینٹ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں, یہ ساری کی ساری آپ کے فریم ریلے کے ہیڈر میں آ رہی ہیں. DLSI ہو گیا, CR ہو گیا, E ہو گیا, DLCI ہو گیا, FECN ہو گیا, BECN ہو گیا, ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس فریم ریلے کا فریم بناتی ہیں. فریم ریلے ڈز ناٹ پرووائڈ فلو آر ایرر کنٹرول. جو دیکھیں یہ جو آپ کا فریم ریلے ہے, ایک تو یہ پرووائڈ نہیں کرتا فلو آر ایرر کنٹرول, یعنی جو آپ کے ایررز جنریٹ ہوتے ہیں, یہ آپ کو جو آپ کا فریم ریلے کا اس کا جو ڈرا بیک ہے سب سے بڑا, وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ایرر کنٹرول پرووائڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, دے مسٹ بی پرووائڈیڈ بائی دا اپر لیئر پروٹوکول. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کہا تھا کہ جب بھی ایرر کی کریکشن ہوتی ہے, اپنے OSI لیئر ماڈل کو ہم جب ڈسکس کر رہے تھے, تو ہم نے اس میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جب بھی آپ کی کنجیشن ہوتی ہے, تو وہ آپ کے پاس اوپن سسٹم انٹرکنیکشن لیئر ماڈل میں جو TCP/IP ہے, ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول, وہ آپ کے 2 کام کر رہی ہوتی تھی. ایک آپ کو کنیکشن اورینٹڈ اور کنیکشن لیس سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی تھی, اور جو آپ کے پاس ایررز ہوتے تھے, ان ایررز کی کریکشن بھی کر رہی ہوتی تھی, ڈیٹا لنک لیئر ایررز کی ڈیٹیکشن کر رہی ہوتی تھی. تو جو فریم ریلے ہے بیسیکلی کہ فریم ریلے ڈز ناٹ پرووائڈ فلو آر ایرر کنٹرول, یہ آپ کو فلو اور ایرر کنٹرول جو ہے پرووائڈ نہیں کرتا. دے مسٹ بی پرووائڈیڈ بائی دا اپر لیئر پروٹوکول. وہ جتنی بھی سروسز ہیں, وہ جو آپ کی اپر لیئر کی جو آپ کی اپر لیئر پروٹوکولز ہیں, وہ جو ان کی سروسز ہیں ساری کی ساری وہ جو ہے پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ آپ کو جو ہے وہ چیز جو ہے پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا. اب اس کے جو دیر آر 3 ایڈریس فارمیٹس, جو اس کے 3 ایڈریس فارمیٹس ہیں, وہ کون کون سے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں DLCI. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 3 فارمیٹس ہیں جو ہم اپنے ایڈریسنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اپنے فریم ریلے کے اندر. وہ 3 فارمیٹس کون کون سے ہیں. آپ اے میں دیکھ رہے ہیں 2 بائٹ ایڈریس 10 بٹس TLSI. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہم اپنے there are 3 types of frame formats that we can use in the frame relay network. First is that 2 byte ایڈریس جو آپ کے پاس 10 بٹ DLSI یعنی ڈیٹا لنک کنیکشن آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ایک سلائڈ بیک جاؤں تو ہم دیکھیں وہ کتنی بٹس تھیں, 6 7 8 12 13 14 15 16 بٹس یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا آ رہا ہے. نمبر 1 از DLCI. ٹھیک ہے, دین آپ کے پاس یعنی ڈیٹا لنک کنیکشن آئیڈینٹیفائر ہو گیا, یہ فارورڈ آپ کا ہو گیا, یہ آپ کے پاس بیکورڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس C/R ہے, E=0 ہے, اور E=1 ہے, اور DE یہ آپ کے پاس جو 2 بائٹ آپ کا ہے, یہ 10 بٹس DLSI نمبر یہاں پہ جو ہے آپ کا یوز ہو رہا ہے. سیکنڈ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس 3 بائٹ آپ کا ایڈریس ہے جو آپ کے پاس 16 بٹ DLCI کو یوز کرتا ہے. 16 بٹس کے اندر کیا کیا آ رہا ہے آپ کے پاس. فرسٹ DLCI آ رہا ہے, CR, دین EA0 آ رہا ہے, پھر آپ کے پاس DLCI آ رہا ہے, اس میں آپ کے پاس فارورڈ آ رہا ہے, پھر بیکورڈ آ رہا ہے, پھر آپ کے پاس اگین DE آ رہا ہے, پھر آپ کے پاس EA=0 آ رہا ہے, اور لاسٹ میں DLCI. ٹھیک ہے, DLCI 0 اینڈ EA=1. اٹس 3 بائٹ ایڈریسز آپ کا ایڈریس ہے, اور یہ آپ کے پاس 2 بائٹ ایڈریس ہے. لاسٹ جو آپ کے پاس ہے یہ 4 بائٹ ایڈریس ہے. اس میں آپ کے پاس جو آپ کے پاس 23 بٹ کا ہے, دیکھیں یہ 10 بٹ کا تھا, یہ 16 بٹس کا تھا, اور یہ آپ کے پاس 23 بٹ ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ DLCI دین CR اینڈ EA=0, پھر آپ کے پاس DLCI. ابھی ان کی جو ابریویشنز ہم پچھلی سلائڈس میں دیکھ چکے ہیں کہ DLCI کیا ہے, FECN کیا ہے, BECN کیا ہے.
دین FECN آ گیا, دین BECN آ گیا, دین DE آ گیا, اینڈ EA از اکول ٹو 0, اور DLCI جو ہے EA از اکول ٹو 0, DLCI 0 اینڈ EA از اکول ٹو 1. 4 بائٹ ایڈریس بن گیا, اور یہ آپ کے پاس 23 بٹ DLCI نمبر آ گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایڈریسز ہیں, جو ایڈریسنگ فارمیٹنگ ہے وہ 3 ٹائپس کی ہے. ایک 2 بائٹ کی ہے, ایک 3 بائٹ کی ہے, اور ایک 4 بائٹ کی ہے. جب آپ یعنی اس میں سے آپ اپنے چوز کرتے ہیں ڈفرینٹ نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹ کے اوپر کہ 2 بائٹ کہاں یوز کرنا ہے, 3 بائٹ کہاں یوز کرنا ہے, اور اپنے 4 بائٹ کہاں کیسے یوز کرنا ہے. اب آپ کے پاس نیکسٹ جو کنسیپٹ ہے وہ کنسیپٹ ہے فریڈ کا, FRAD فریڈ جو ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریڈ میں آپ کے پاس دیر آر 3 پروٹوکول. ایک X.25 ہے, ایک ATM ہے, ایک آپ کے پاس PPP ہے. ٹھیک ہے, X.25 بھی وین کا پروٹوکول ہے, ATM بھی وین کا پروٹوکول ہے, اور PPP بھی وین کا پروٹوکول ہیں. یہ تینوں یہاں سے جو یہ آپ کے پاس اس اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس یور فریم ریلے نیٹورک. یہ ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے یہ آپ کا ایک فریم ریلے کا نیٹورک ہے. یہاں سے یہ اس فریڈ تک پہنچتا ہے, اور یہاں پہ یہ آپ کے 3 پروٹوکولز ہیں دونوں اینڈ کے اوپر. تو درمیان دیکھیں آپ X.25 کے درمیان میں یہاں پہ جو مین جو آبجیکٹو ہے, آپ بٹوین X.25 میں بھی یوز کر سکتے ہیں فریم ریلے, آپ بٹوین ATM نیٹورکس کے درمیان میں بھی یوز کر سکتے ہیں فریم ریلے, آپ بٹوین پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کے بٹوین بھی جو ہے فریم ریلے یوز کر سکتے ہیں. یعنی اس کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ ڈفرینٹ پروٹوکول کے ساتھ ہے, ATM کے ساتھ بھی ہے, ٹھیک ہے, X.25 کے ساتھ بھی ہے, اور آپ کی جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے بھی ساتھ ہے. اب ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا پروٹوکول ہے دیٹ از ATM. ٹھیک ہے, ATM فریم ریلے کی جو کنفیگریشن ہے کہ فریم ریلے کو کنفیگر کیسے کیا جاتا ہے, میں ایک سلائیڈ پہ بیک جاتا ہوں. جو آپ کی فریم ریلے کی کنفیگریشن ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ جو چیپٹر ہے اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی لیب کروا دوں گا. اٹس اے ویری سمپل لیب کہ آپ فریم ریلے کو کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں, اس کو کیسے جو ہے یوز کر سکتے ہیں. تو وہ ہم اپنی جو اس چیپٹر کے اینڈ کے اوپر جب ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم اپنی اس کی لیب دیکھ لیں گے کہ فریم ریلے کو کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے وین راؤٹر کے اوپر. وین آپ نے جب اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس جو ATM ہے, ATM is the asynchronous transfer mode, is the cell relay protocol designed by the ATM firm and opted by the ITU International Telecommunication Union. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جو آپ کے پاس ATM ہے یہ آپ کے پاس سیل ریلے پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے, جو ATM کے ڈفرینٹ فارمز نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کو آپٹ کیا ہے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ITU.T. اگر آپ گوگل پہ لکھیں تو آپ کو پوری ہسٹری مل جائے گی کہ ITU کیا ہے, اس کے کون کون سے اسٹینڈرڈز ہیں, اس کے کیا کیا رولز ہیں, ان کی کیا کیا پالیسیز ہیں, ان کی کیا کیا ریگولیشنز ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ATM. اگر آپ اپنے ATM نیٹورک پہ جائیں تو آپ ساری چیزیں جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو گوگل کے اوپر لکھیں جسٹ ATM, آگے لکھیں بریکٹ میں ITU-T, تو آپ کو ساری ڈیٹیل آ جائیں گے. تو اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ATM کی ڈیزائن گولز کیا کیا ہیں, یعنی کس طرح کا آپ کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے, کس طرح کا آپ کا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, لین میں پیسز کتنے ہونے چاہیے, کیسا وین ہونا چاہیے, کتنے راؤٹرز آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے. یعنی جو آپ کی یوزر ریکوائرمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کی سسٹم کی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو یوزر کے گولز ہیں, جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں, وہ لے کے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائپ کا نیٹ ورک چاہیے, آپ کیسا نیٹ ورک ڈیزائن کرنے کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے گولز کیا ہیں. جو آپ کے گولز ہوتے ہیں, جو آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان گولز اور ان آبجیکٹیوز کے اوپر جو آپ اپنا ڈیزائن دیتے ہیں اس کو ہم ڈیزائن گولز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے جو ڈیزائن گولز ہیں وہ کون کون سے ہیں, ان کے اندر پرابلمز کیا کیا ہیں, کہ وہ جو ATM نیٹورک ہے, ہم ATM کے اندر کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں. ہم اگر اس کو ڈیزائن دیکھیں ہر چیز کے ساتھ, ایک میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دیر از اے ٹریڈ آف. میں اگر جو ہے
وہ کوئی بھی چیز بائی کرتا ہوں، میں گاڑی بائی کرتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی ٹریڈ آف ہے. میں اگر سوزوکی لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کرولا لیتا ہوں، میں ہونڈا لیتا ہوں، میں مرسڈیز لیتا ہوں، تو مجھے کچھ پیرامیٹرز کے اوپر ٹریڈ آف کرنا پڑے گا، کاسٹ کے اوپر، اسٹینڈرڈ کے اوپر، کوالٹی کے اوپر، اپنے نیڈس کے اوپر. تو اسی طریقے سے جب آپ اپنا وائڈ ایریا نیٹورک ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، اپنا انفراسٹرکچر ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے ایک ٹریڈ آف ہوتا ہے. وہ جو آپ کے پاس جو آپ کا ٹریڈ آف ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے اوپر ہوتا ہے. اب یہاں پہ جب آپ اس کے ڈیزائن گول کر رہے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں پرابلمس کی. تو اے ٹی ایم کے اپنے پرابلمس ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کے اپنے پرابلمس ہیں، ایچ ڈی ایل سی کے اپنے پرابلمس ہیں. تو ہم اس میں سے کیا کرتے ہیں کہ اپنی یوزر نیڈز اور ریکوائرمنٹس کو چوز کر کے جو بیسٹ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو پروٹوکول ہے یہ اگر بیسٹ ہے تو وہ کس بیسس کے اوپر ہے. ہم بیسیکلی ڈیٹیل نیٹورک اسٹڈی کرتے ہیں لین کی اور وین کی اور یوزر کی ریکوائرمنٹ کے بعد ہم یہ چوز کرتے ہیں کہ ہمیں اے ٹی ایم چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایگزامپل دی تھی کہ فرض کیا آپ کی کمپنی ہے اور آپ اس کے ایک نیٹورک مینیجر ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اے ٹی ایم بہت فاسٹ وین نیٹورک ہے، بس میں اے ٹی ایم ڈپلوائے کروں گا. ٹھیک ہے جی، آپ کیا کرتے ہیں جی اے ٹی ایم کے سارے راؤٹرز بائی کر لیتے ہیں، سوئچز بائی کر لیتے ہیں، اس کا ہارڈ ویئر بائی کر لیتے ہیں، اپنے اسٹاف کو ٹریننگ کرواتے ہیں، اے ٹی ایم کا فزیکل لے آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کو لاجیکل کنیکشن بنا دیتے ہیں. جب سارے کا سارا اے ٹی ایم نیٹ ورک آپ نے کنفیگر کر لیا، اسٹاف کی ٹریننگ کر لی، آپ نے نیو اسٹاف جو آپ کا نیو اسٹاف ہے اس کو ہائر کر لیا، یہ سارے کام پرفارم کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جان یہاں تو اے ٹی ایم کی سروسز ہی نہیں ہے. تو ان دیٹ کیس کیا ہوگا؟ آپ نے یعنی اپنی فیزیبلٹی اسٹڈی کی نہیں اور پتہ چلا کہ اس کنٹری میں تو اے ٹی ایم کی سروسز ہی اویلیبل نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ کمپنی کا ملینز لاس کر دیا، ٹائم ضائع کیا، ان کے اے ٹی ایم کے راؤٹر آف سوئچز کہیں اور یوز نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے جو ہم نے جب ڈیزائن گولز کرتے ہیں تو ہر ایک چیز کی کچھ پلس پوائنٹس ہیں، کچھ ڈراپ بیکس، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ آبجیکٹیو کرنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے میکسیمم گول آپ کو مل رہے ہوں، جہاں پہ آپ کو میکسیمم گول آپ کے اچیو ہو رہے ہوں، وہاں پہ آپ اس پروٹوکول کو چوز کر لیتے ہیں. اس پروٹوکول کو جو ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ پریفر کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ڈیزائن کے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے ڈیزائن گول، پھر آپ کے پرابلمس کیا ہیں، اے ٹی ایم کا آرکیٹیکچر کیا ہے، وہ ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے، سٹرنگ اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اے ٹی ایم کی کون کون سی لیئرز ہیں، وہ لیئرز کس طریقے سے کمیونیکیٹ کروا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آج اپنے اے ٹی ایم والے چیپٹر میں بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن گولز، پرابلمز، آرکیٹیکچر، سیٹنگ اینڈ سو آن. تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ اے ٹی ایم فارمز کیا، اے ٹی ایم کیا ہوتا ہے، ہم کس طریقے سے اس کو چوز کرتے ہیں. یہ آگے ہم جا کے مزید اب ڈیزائن گولز سے ملٹی پلیکسنگ یوزنگ ڈفرینٹ فریم سائز. دیکھیں ملٹی پلیکس کیا ہوتا ہے اور ڈی ملٹی پلیکس کیا ہوتا ہے. یہ ہم ڈیٹا انکیپسولیشن والے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ ملٹی پلیکسنگ کس طرح کی جاتی ہے اور ڈی ملٹی پلیکسنگ کس طرح کی جاتی ہے. ڈیجیٹل ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے یہ چیز سیکھی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ایکس جا رہا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک مکس جو جس کو ملٹی پلیکسنگ ہے، یہ آپ کے ڈفرینٹ فریم جا رہے ہیں اے بی سی. ٹھیک ہے، آپ جب ان تمام فریمز کو ایک ہی لنک کے اوپر کر دیں، آپ نے ملٹی پلیکس کر دیا، یعنی تمام 3 لائنز کو آپ نے کمبائن کر کے ایک ٹرانسمیشن لائن کے اوپر سینڈ کرنا شروع کر دیا، اور ڈی ملٹی پلیکس 3 لائنز کو آپ نے واپس کرنا. جس طرح آپ کے پاس ماڈم اور ڈی ماڈم ہوتا ہے، ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن کہتا ہے، اسی طرح ملٹی پلیکس ملٹیپل لائنز کو سنگل لائن میں اور ڈی ملٹی پلیکس ٹھیک ہے جو ملٹیپل لائنز کو واپس سنگل لائن کو واپس ملٹیپل لائنز میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ فریم جا رہے تھے، یہاں ملٹی پلیکسنگ آپ کی اپلائی ہوئی تو یہ ایک فریم رہ گیا اور یہ آپ نے اس کو یہاں پہ ٹرانسمٹ کر دیا. تو یہ آپ کے پاس ملٹی پلیکسنگ یوزنگ ڈفرینٹ، جو آپ کے پاس ڈفرینٹ فریم سائز آ رہے ہیں آپ ان کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں یوزنگ ملٹی پلیکسنگ. A cell network uses the cell as the basic unit of data exchange. A cell is defined as a small fixed size block of information. دیکھیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ایتھرنیٹ کا نیٹورک جو ہے پیکٹ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے یعنی جو آپ کا فریم ریلے کا نیٹورک ہے وہ فریم یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جو اے ٹی ایم کا نیٹورک ہے وہ سیلز یوز کرتا ہے. یعنی اس کا جو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ کے پاس جو آپ کا فریم ریلے کا نیٹورک ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ فریمز کو یوز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس نیٹورک ہے ایتھرنیٹ کا وہ پیکٹس کو یوز کر رہا ہے.
جو آپ کے پاس ATM کا نیٹ ورک ہے وہ آپ کے سیلز کو یوز کرتا ہے. تو اس سیل نیٹ ورک یوزز دا سیل ایز دا بیسک یونٹ آف ڈیٹا ایکسچینج. جو سیل ہے یہ آپ کا ایک بیسک ڈیٹا یونٹ ہے جو ہم یہاں کیا ڈیفائن کرتے ہیں, اس سیل نیٹ ورک یوزز دا سیل ایز دا بیسک یونٹ. یہ بیسک یونٹ ہے ڈیٹا ایکسچینج کی, جو آپ ڈیٹا ایکسچینجز کر رہے ہوتے ہیں اس کی یہ بیسک یونٹ ہے. اس سیل از ڈیفائن ایز اے اسمال فکس سائز, یعنی بیسیکلی سیل کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا ایک اسمال اور فکس سائز آپ کا بلاک ہے جس میں ہم کہتے ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایتھرنیٹ کا جو میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ ہے تھیوریٹیکل وہ 1518 بائٹس ہے, اور جو پریکٹیکل ہے وہ آپ کا 1500 بائٹس ہے. ہم اس سے زیادہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں, سیگمنٹس بناتے ہیں, ہم اس کو ٹرانسمیٹ نہیں کر سکتے. تو ویسے ہی جو آپ کے پاس جو آپ کا سیل نیٹ ورک ہے, جو ATM نیٹ ورک ہے, اس میں جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ سیل کی فارم میں جاتی ہے, اور سیل کیا ہے, وہ ایک بلاک آف انفارمیشن ہے, اس کا ایک سائز ہوگا کہ ایک وقت میں آپ جس طرح ایتھرنیٹ میں آپ 1500 بائٹس ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں, تو سیل ATM نیٹ ورک کے اندر اس سیل میں آپ اپنا کتنا میکسیمم ڈیٹا ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم اس کو بولتے ہیں اے سیل از ڈیفائنڈ ایز اے اسمال فکس سائز. یعنی سیل کیا ہے, فکس سائز بلاک آف انفارمیشن ہے, یہ اس کو ہم سیل کہتے ہیں. ملٹی پلیکسنگ یوزنگ سیلز. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس یہ دیکھیں ایکس وائی زی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اب اے بی سی ہے, تو آپ نے یہاں پہ سی ٹرانسمٹ کیا, ساتھ ایک زی چلا گیا, پھر آپ نے یہاں پہ بی ٹرانسمٹ کیا, بی کے ساتھ آپ نے وائی سینڈ کر دیا, پھر آپ نے یہاں پہ اے سینڈ کیا اور ایک ساتھ آپ نے ایکس سینڈ کر دیا. تو اس طریقے سے آپ اپنے سیلز کے ساتھ ملٹی پلیکسنگ کر رہے ہیں, جو آپ اپنی انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں, سینڈ اور ریسیو کر رہے ہیں, وہ اپنی سیلز کے ساتھ اپنی انفارمیشن کو سینڈ اور ریسیو کر رہے ہیں. یہ آپ کے پاس ATM کی ملٹی پلیکسنگ آ گئی. اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اٹس ATM ملٹی پلیکسنگ. جو ATM نیٹ ورک ہے وہ اپنی کس طریقے سے ملٹی پلیکسنگ کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ لائن میں جو ہے A1 A2 A3 ہے, ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس کیا ہے B1 B2, یہاں پہ یہ ایک بلینک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے لائن 3 میں C1 C2 C3. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اس نے جو ٹرانسمٹ کرنا شروع کیا یہاں پہ, وہ کیا ٹرانسمٹ ہوا, یہاں سے A1 ہوا, پھر آپ کے پاس C1 ہوا, پھر A2 ہوا, پھر آپ کے پاس B1 ہوا, پھر آپ کے پاس یہاں پہ کیا ٹرانسمٹ ہوا, C2 ہوا, یہاں سے A3 ہوا, پھر یہاں سے آپ کے پاس کیا ہوا B2 ہوا, یہاں سے کیا ہوا C3 ہوا, پھر یہاں سے کیا ہوا بلینک اور یہ بلینک. اس طریقے سے آپ نے اپنی ATM ملٹی پلیکس جو آپ کے سیلز ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے کس طریقے سے ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں, اس طریقے سے آپ ان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اکراس دا لائن اور یا اکراس دا نیٹ. آرکیٹیکچر کیا ہے, ٹھیک ہے, ATM نیٹ ورکس کا جو آپ کے پاس آرکیٹیکچر ہے, ATM نیٹ ورک کس طریقے سے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس جو لائن UNI آ رہی ہے, یہ آپ کے پاس NNI ہے, یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ اینڈ پوائنٹس ہیں, یہ آپ کے پاس سارے کا سارا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. اس میں یہ ATM سوئچ لگا ہوا ہے, یہ دوسرا سوئچ لگا ہوا ہے, یہ تیسرا سوئچ لگا ہوا ہے, یہ چوتھا سوئچ, یہ سوئچز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب سوئچز کیا ہوتے ہیں, سوئچنگ کیا ہوتی ہیں, سوئچنگ کے کتنے کٹ تھرو, ماڈیفائی کٹ تھرو, فریگمنٹ فری سوئچز کو کس طریقے سے کنفیگر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سوئچنگ میں جو لوپس آتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں, یہ ہم بیسک ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی میں آپ کو اس سوئچ کی بات کر رہا ہوں کہ جو میں سوئچ یوز کیا تھا, سوئچ کی ورکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے, سوئچ کس طریقے سے یوز ہوتا ہے, وہ ہم ساری چیزیں آلریڈی اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ آپ اسے کہہ لیں یہ سوئچ 1 ہے, یہ سوئچ 2 ہے, یہ سوئچ 3 ہے, سوئچ 4 ہے. یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سوئچز ہیں جو آپ کے آپس میں کمیونیکیٹ, آپ ان سوئچز کو آپس میں کیا کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ اینڈ پوائنٹس ہیں, یہ آپ کے پاس دوسرے اینڈ پوائنٹس ہیں, یہ آپ کے پاس باقی 2 اینڈ پوائنٹس ہیں. تو آپ جب اس سارے کو آپس میں کمیونیکیٹ کرواتے ہیں, کمیونیکیشن کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ نیٹ ورک اس سوئچ کے ساتھ لنکڈ ہے, یہاں سے ڈیٹا فارورڈ کرتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی پوائنٹ تھا تو یہاں فارورڈ کیا, یہاں پہ اس سوئچ نے ان جو آپ کے اینڈ پوائنٹ
یہ جو آپ کے اینڈ پوائنٹس ہیں یہاں فارورڈ کر دیا، اس سوئچ نے اس کو یہاں پہ اس سوئچ کے ساتھ ٹرانسمٹ کیا، اور یہاں پہ جو آپ کے اینڈ پوائنٹس ہیں یہاں پہ، تو یہ آپ کے پاس ایک آرکیٹیکچر ہے کہ جو اے ٹی ایم نیٹ ورک ہے اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے، وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، کس طریقے سے ڈیٹا کو فارورڈ کر رہا ہے، سینڈ کر رہا ہے، ریسیو کر رہا ہے۔ ہر ایک نیٹ ورک کا اپنا آرکیٹیکچر ہوتا ہے، فریم ریلے کا اپنا آرکیٹیکچر ہے، ٹھیک ہے، ایتھرنیٹ کا اپنا آرکیٹیکچر ہے، ایف ڈی ڈی آئی کا جو فائبر ڈیٹا ڈسٹریبیوٹیڈ انٹرفیس پروٹوکول ہے وین کا، اس کا اپنا آرکیٹیکچر ہے۔ تو یہ آپ کے پاس اے ٹی ایم کا بیسک آرکیٹیکچر ہے کہ یہ کمیونیکیشن کس طرح کر رہا ہے بٹوین اینڈ پوائنٹس، اور سینٹر میں آپ کے پاس ایک سوئچ نیٹ ورک جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے کہ جو ٹائپس ہیں، ایک آپ کے پاس ٹی پی، ٹھیک ہے، دین وی پی، ٹھیک ہے، دین آپ کے وی سی، ٹھیک ہے، جو آپ کے ورچوئل سرکٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ورچوئل پاتھس ہیں، آپ کے ٹیمپریری پاتھس ہیں، ٹی پی آپ کے جو ہیں یہ آپ کے جو ٹیمپریری پاتھس ہیں، یہ آپ کے جو ورچوئل پاتھس ہیں، اور یہ آپ کے پاس ورچوئل سرکٹس ہیں۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وی پی کے اندر ڈفرینٹ وی سیز آ رہے ہیں، یعنی یہ ایک دیکھیں جو آپ کا ورچوئل پاتھ ہے اس کے اندر بہت سے سرکٹس جو ہیں وہ لائک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ ایک ورچوئل پاتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ٹوٹل پاتھ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ٹی پی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹی پی کے اندر دے آر 4 وی پیز، یعنی یہ ایک ٹی پی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اس کے اندر آپ کے پاس یہ ایک وی پی ہے، پھر یہ دوسرا وی پی ہے۔ ہر وی پی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ آپ کے ورچوئل سرکٹ سے لائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی ایک چارٹ اس نے بتایا ہے کہ یہ آپ کے پاس اگر ٹوٹل پاتھ ہے، ٹوٹل بینڈ ویڈتھ ہے، ٹوٹل چینل ہے، تو اس کے اندر یہ آپ کے پاس یہ ایک ورچوئل پاتھ ہے، اس کے اندر اس ورچوئل پاتھ کے اندر یہ ایک وی سی ہے، یہ ایک آپ کا ورچوئل سرکٹ ہے، یہ دوسرا ورچوئل سرکٹ ہے، یہ تیسرا ورچوئل سرکٹ ہے، پھر یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا اینڈ سو آن۔ تو یہ آپ کے پاس ٹی پی کیا ہے، وی پی کیا ہے، اور وی سی کیا ہے، ان کے آپس میں کیا ریلیشنز ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایگزامپلس آف وی پی اینڈ وی سیز، ٹھیک ہے، ہم ابھی اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جو اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں جو آپ کے پاس وی پی اور جو آپ کے پاس جو وی سیز کی ایگزامپلز ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ وی سیز ہیں، یہ اے ٹی ایم سوئچ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، دیر آر 4 اے ٹی ایم سوئچز۔ اب یہ آپ نے ٹرانسمیٹ کیا تو یہ آپ کے پاس جو ایک وی پی یہ بنا ہوا ہے، ایک وی پی یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس 2 وے لنک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس سوئچ کا، ٹھیک ہے، یہ ایک وی پی ہے اور یہ ان دو سوئچز کے درمیان، اور ان کے ساتھ جو آپ کے کنیکشن بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے ہیں، یہ آپ کے سارے وی سیز ہیں، ورچوئل سرکٹس ہیں سارے کے سارے آپ کے۔ Note that a virtual connection is defined by a pair of numbers VPI and VCI۔ جب بھی یہاں پہ جو کی پوائنٹ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے ورچوئل کنیکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ آپ پیئر آف نمبر سے ڈیفائن کرتے ہیں، ایک وی پی آئی ہوتا ہے، ایک وی سی آئی ہوتا ہے، آپ ان دونوں کو پیئر نمبرنگ سے ڈیفائن کرتے ہیں، ورنہ یہ ڈیفائن کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کنیکشن آئیڈینٹیفائر آ گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ دس ورچوئل کنیکشن از یونیکلی ڈیفائنڈ یوزنگ دا پیئر۔ اب ہم نے یہاں پہ ہم نے جو پیچھے بات کی ہے، اگر آپ یہ دیکھیں لاسٹ سلائیڈ میں، تو ہم نے کیا کہا ہے کہ جب بھی آپ کا ورچوئل کنیکشن جو ہے وہ آپ ڈیفائن کریں گے تو وہ آپ ایک پیئر آف نمبر سے ڈیفائن کریں گے، ایک اس میں وی پی آئی ہوگا، ایک اس میں وی سی آئی ہوگا، تو ہم پیئر آف نمبر سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں جب بھی ہم اپنی ڈیفینیشن لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کنیکشن آئیڈینٹیفائرز ہیں، یہ آپ کے پاس کنیکشن کے آئیڈینٹیفائرز ہیں، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس میں پھر ایک دفعہ جاتا ہوں، اب دیکھیں وی پی اینڈ وی سی آئی ہے، اب دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے، دس ورچوئل کنیکشن از یونیکلی ڈیفائنڈ، یہ آپ کے پاس 14، یہ جو آپ کے پاس اس میں جو وی پی آئی ہے 14 ہے اور جو وی سی آئی ہے وہ 21 ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وی پی آئی 14 ہے، وی پی آئی ٹھیک ہے یہاں پہ 14 ہے، یہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا وی سی آئی ہے،
ये 21 है, इसके साथ VCI क्या है 32 है, इसके साथ VCI क्या है 45 है, इसके साथ आपके पास VCI क्या है 21 है, इसके साथ VCI क्या है 32 है, इसके साथ VCI क्या है 45 है। दूसरा ये दोनों नंबर देखें सेम रहेगा, ये भी 14 है, यहाँ ये लेकिन वर्चुअल सर्किट नंबर देखें ये आपके पास वर्चुअल पाथ इंटरफेस जो है ये दोनों सेम रहेंगे। वर्चुअल सर्किट हर एक का अपना नंबर होगा ना, ये जो VCI नंबर ये 21 ऐसे हो गया साइन, इसको 32 साइन हो गया, इसको 45 साइन हो गया, इसको 21 ये इसके साथ जा रहा है, ये 32 इसके साथ लिंक है, ये 45 यहाँ पे लिंक है, इट्स 18 VPI और ये आप 17 यहाँ पे आपने लिंक कर दिया। तो ये आपके कनेक्शन जो आपके एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, जो उनकी आपस में डाटा ट्रांसमिशन हो रही है, जो उसके अंदर अपनी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है, वो ये डायग्राम शो कर रही थी कि VPI का और VCI का आपस में क्या रिलेशन है और आपस में किस तरह इंटर कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आपके पास जो वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर होता है इन UNIs एंड NNIs के अंदर, ठीक है ना, वो क्या है आप ये देखें कि VPI एंड VCI इन UNI में आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी बिट्स हैं। 8 बिट्स आपके पास VPI की होती हैं और आपके पास 16 बिट्स जो होती हैं वो आपके पास VCI की होती हैं। तो टोटल आपके पास कितनी बिट्स हैं 24 बिट्स, जबकि VPI और VCI जो है इन NNI ये देखें ये UNI में है और ये NNI में है, इसमें आपके पास 20 यहाँ पे 24 बिट्स हैं, यहाँ पे 28 बिट्स हैं। इसमें जो आपके पास VPI बिट्स होती हैं वो 12 बिट्स होती हैं और जो आपके पास VCI बिट्स होती हैं वो आपके पास 16 बिट्स होती हैं। तो ये इसके दो हेडर्स हैं जो जनरल डिफाइंड हैं। आप जब भी ATM को यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा इन UNI नेटवर्क के अंदर तो जो आपका हेडर बनेगा वो 24 बिट्स बनेगा, और जब भी इसको यूज़ करूँगा NNI के अंदर तो ये आपके पास 28 बिट्स का हेडर बनेगा। एन ATM सेल, ATM जो सेल है, ठीक है, वो अब ये आपके पास वो जो आपका फ्रेम जिसे हम कह रहे थे, जैसे हम पैकेट कह रहे थे कि जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, कि जहाँ पे आप अपने डाटे को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक ATM सेल आ गया, ये आपका वो है यानी जो आपका आप वहाँ पे इथरनेट में या फ्रेम रैली में इसको फ्रेम कहते थे, इथरनेट में पैकेट कहते थे, तो यहाँ पे हम सेल है जिसमें आपका एक्चुअल डाटा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपका हेडर है वो VPI और ठीक है VCI का है, वो 5 बाइट्स आपकी वो यूज़ कर रहा है, ठीक है जी, वो आपके पास 5 बाइट्स यूज़ कर रहा है और 48 बाइट्स का आपका पे लोड है जो आपका डाटा है, ठीक है, वो आपके पास 48 बाइट्स का। तो टोटल जो ये आपका ATM सेल है ये 53 बाइट्स का होता है, यानी 5 बाइट्स जो हैं वो तो आपकी हेडर की इंफॉर्मेशन है, जो प्री डिफाइंड बिट्स हैं, जिस तरह में भेजा गया है कि VPI क्या है, VCI क्या है, UNI क्या है, NNI क्या है, वो उनके लिए आपकी फिक्स्ड हैं, उनके लिए वो सारी बिट्स जो आपकी फिक्स हैं, रिजर्व्ड हैं, ठीक है। लेकिन टोटल जो आपके पास ATM का सेल आ रहा है वो आपके पास 53 बाइट्स का आ रहा है कि जो आप अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं इसके अंदर वो आप अपने 53 बाइट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो टोटल आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पास आया है इट्स 53 बाइट्स, यानी ये आपका पेलोड आ गया 48 बाइट्स का और आपके पास जो इसका हेडर है 5 बाइट्स का आपके पास इसमें हेडर आ गया आपके पास। अब आप देखते हैं कि राउटिंग विद अ स्विच, जब आपका राउटिंग होता है उसके साथ जो आपके पास स्विच है इसकी कम्युनिकेशन किस तरह होती है, इनपुट किस तरह जा रही है और आपके पास आउटपुट किस तरह जा रही है। आप देख रहे हैं 4 यहाँ पे इंटरफेसेस हैं, ठीक है, एक इंटरफेस आपके पास 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, ठीक है, जो आपके पास और ये आपके पास इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है। इंटरफेस 1 आप देख रहे हैं, ये आपके पास इंटरफेस 1 है जहाँ पे ये आपका चैनल कह लें, लिंक कह लें, ये आपके पास 1 है। इस 1 के साथ आपके पास जो VPI नंबर आपने एसोसिएट किया हुआ है वो 153 है और जो आपने VCI नंबर एसोसिएट किया हुआ है वो आपने 67 एसोसिएट किया हुआ है, यानी जो आपके पास VPI नंबर है वो 153 है और जो आपके पास VCI नंबर है वो आपके पास 67 है। ये आपने इसके साथ लिंक किया हुआ है, यानी VPI नंबर जो है वो 153 है और जो VCI नंबर है वो आपके पास 67 है। और ये जो आपके पास ये डाटा आप इंटरफेस 1 से इंटर करते हैं, VPI की इंफॉर्मेशन आप 153 देखते हैं और 67 देते हैं। आउट कहाँ से हो रहा है, ठीक है, स्विच इज अ मल्टी इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हम कहते हैं ना। स्विच की डेफिनेशन क्या है, स्विच इज अ मल्टी इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी इसमें मल्टीपल पोर्ट्स इंटरफेसेस होते हैं, एक से इन करता है दूसरे से आउट कर देता है, एक से आउट, ठीक है, दूसरे से इन करता है तीसरे से आउट कर देता है। तो यहाँ देखें यहाँ से इसने इन किया और 3 पे इसको आउट कर रहा है। जब 3 के पास इस पे
आउट कर रहा है, तो उसको जो VPI नंबर आपको एसोसिएट हो रहा है आउटपुट के अंदर वो 140 हो रहा है, और जो VCI नंबर उसके साथ आपका अटैच हो रहा है वो आपके पास 92 अटैच हो रहा है। तो ये आपके पास जो स्विच के अंदर राउटिंग होती है वो किस तरह हो रही है, ये उसमें छोटी सी एग्जांपल है कि वो आप किस इंटरफेस से इन हो रहा है और कैसे आउट हो रहा है, और VPI और VCI नंबर्स उसको कैसे एलोकेट हो रहे हैं। ATM की लेयर्स, जिस तरह हमने OSI की 7 लेयर्स देखी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल लेयर। फिर हमने TCP/IP 5 लेयर्स देखी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट। 4 लेयर थी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क लेयर। फिर 5 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नेटवर्क लेयर, ठीक है, और फिजिकल और डाटा लिंक लेयर। तो इसी तरह फिर हमने इसको 3 लेयर्स देखी, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर। वैसे ही आपके पास जो ATM की लेयर्स हैं वो लेयर्स कितनी हैं, ठीक है। फर्स्ट आप देख रहे हैं कि इसको हमने AAL को जो हमने किया है, AAL1 को किया, फिर इसको डिवाइड किया AL2 में, और इट्स अप टू AL3/4 और 5। ये आपके यहाँ पे आपके पास ये इट्स योर ATM लेयर, और इसकी ये डिवीजन आप देख रहे हैं AAL1 में, 2 में, 3/4, 5 में, और इसके नीचे आपके पास ये क्या आ गया है, आपके पास एक फिजिकल लेयर आ रहा है। तो ये आपके पास ATM लेयर्स हैं कि ATM लेयर की एसोसिएशन किसके साथ है, आपकी फिजिकल लेयर के साथ आपकी इसकी एसोसिएशन है। ATM layers in endpoint devices and switches। अब ATM लेयर की जो endpoint devices हैं और जो आपके switches हैं उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करवा रही है, कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, वो हम देखते हैं। अब देखें ये AAL लेयर है, देखें हम अगर बैक पे जाएं तो ये आपके पास ATM के ऊपर से AL लेयर थी, ठीक है। ये AAL लेयर है, ये एक ATM लेयर ने सेंड किया फिजिकल लेयर के ऊपर। यहाँ पे आपका ये नेटवर्क है, इसने सेंड कर दिया इस स्विच के पास, इस स्विच ने फिजिकल लेयर, और हमने क्या कहा पीछे कि ATM का नेटवर्क जो है फिजिकल और ATM के साथ इसकी मैपिंग हुई हुई है, तो इसने फिजिकल और ATM के साथ इसको मैप किया। यहाँ से इस स्विच ने यहाँ पे इस स्विच के पास सेंड किया, इस स्विच ने फिर इस ATM और फिजिकल लेयर के साथ मैप किया, और यहाँ से ये दूसरा एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट ने सेंड कर दिया फिजिकल, ATM और AL को। तो इस तरीके से आपके पास ATM लेयर की जो एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं और जो स्विचेस हैं जो उनकी कम्युनिकेशन हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। आप ये देखें यानी AAL इस ATM के पास गया फिजिकल, देन स्विच एंड सो ऑन, और दूसरे एंड के ऊपर आप ये आपका एक एंड पॉइंट था, दूसरे एंड के ऊपर, यानी यहाँ पे दरमियान में AL लेयर नहीं है, लेकिन वापस जो है इन दो यूज़र एप्लीकेशन या एंड पॉइंट के ऊपर इधर भी AL आ गया और इधर भी AL आ गया। तो इस तरीके से आपकी एंड पॉइंट डिवाइसेज और स्विचेस में कम्युनिकेशन होती है। ATM लेयर हमने क्या कहा था कि 53 बाइट्स का सेल होता है, 48 बाइट्स का आपका डाटा होता है, 5 बाइट्स का इसका हेडर होता है। तो ये टोटल जो आपके पास कंबाइन करके बनाया जाता है ATM की लेयर या जो ATM की सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हम क्या कह सकते हैं कि 53 बाइट का है, ठीक है। इसका ये वाला 48 बाइट जो है ये इसका पेलोड है, और बाकी जो आपके पास 5 बाइट्स हैं ये इसका हेडर है। तो आप जब इसको कंबाइन करते हैं तो आपके पास 53 बाइट्स आ जाती हैं, जो आपके पास एक ATM लेयर का आपका हेडर होता है 53 बाइट्स में। ATM जो आपका हमने पीछे देखा था कि एक आपके पास यूनिसेल होता है, एक आपके पास NNI सेल होता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास GFC एक आपका जेनेरिक फ्लो पार्ट होता है, ये आपके पास वर्चुअल पाथ आपका आइडेंटिफायर, और ये आपके पास वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर जो हम पीछे देख चुके हैं। PT क्या है आपके पास, ये आपके पास पेलोड टाइप है। CLP सेल लॉस प्रायोरिटी है कि जो आपका सेल लॉस उसकी क्या प्रायोरिटी है, और HEC क्या है, ये आपका है, ये जो आपका हेडर एरर कंट्रोल है, ये वो है। तो आप इसमें क्या चीज़ें हैं, GFC, ठीक है, देन आपके पास क्या है VPI, ठीक है, इसके साथ VPI VCI, ये आपका जो यूनिसेल है हमने कहा था कि दोनों डिफरेंट होते हैं यूनिसेल और NNI सेल, क्योंकि अगर हम बैक स्लाइड पे जाएं तो आपको याद होगा इस स्लाइड के अंदर ये 24 बिट का था और ये 28 बिट का था, ठीक है। ये यूनी और NNI को हम जब डिस्कस कर रहे थे तो इसमें ये डिफरेंस था। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये आपके पास सारा पेलोड डाटा है, ये आपका सेल फॉर्मेट है, ये हेडर है आपके पास जो यूनी सेल का, और ये आपके पास जो सेल का फॉर्मेट है ये आपके पास NNI सेल का फॉर्मेट है। AALI को अब डिस्कस करते हैं जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि AAL
جو 1 ہے اور ATM ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اس میں SN کیا چیز ہے, یہ آپ کا سیکوینس نمبر ہے, اور آپ کے پاس SNP کیا چیز ہے, سیکوینس نمبر کی پروٹیکشن ہے. تو یہ آپ کے پاس جو یہاں پہ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ CS کی جو بٹس ہیں 47 دین 47 دین 47, یہ یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں سب فزیکل لیول کیا ہے 1010, کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ ایکچولی تو آپ کے ڈیجیٹل سگنلز ہی ٹرانسمیٹ کر رہے ہوتے ہیں, باقی تو ہم فارمیٹنگ ساری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اینڈ ڈیسٹینیشن کے اوپر آپ کی جب بھی کمیونیکیشنز ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کی کیس میں ہوگی 1010 کے فارم میں ہوگی. تو یہاں پہ جو آپ کے پاس SAR ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا 1 بٹ کا ہے, یہ 47 بٹ کا ہے, 1 بٹ, اور پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ATM جو ہے یہ 5 بٹ, کیونکہ آپ نے ATM کیا کہا ہے کہ ATM جو ہے آپ کے پاس 53 بائٹس کا جو ہے وہ اس کا سیل سائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کیا کہا ہے کہ جو اس کی 100 بٹس ہوتی ہیں وہ 5 بٹس ہوتی ہیں, اور 48 بٹس میں آپ کا ڈیٹا جاتا ہے, تو ٹوٹل آپ کے پاس کیا بنتا ہے 53 بٹس کا ہوتا ہے. جب آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو 53 بائٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی ہیں. آپ کی سیل ATM کا سیل سائز جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 53 بائٹس کا ہوتا ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ AAL21 جو ہے, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں واپس جا کے, کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو لیئر تھی AAL کی, ہم نے کیا کہا تھا کہ AAL1 ہے, AAL2 ہے, AAL3/4 ہے. اب ہم ان تمام کو 1 by 1 وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے. تو یہ آپ کے پاس AAL1 کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. ہم جاتے ہیں AAL2 کو, تو AAL2 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ CID ہے جو آپ کے پاس چینل آئیڈینٹیفائر ہے, LI ہے لینتھ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, لینتھ انڈیکیشن دیتا ہے. PPT کیا ہے, پیکٹ پے لوڈ ٹائپ, کے پیکٹ کی کیا ٹائپ, پے لوڈ کی ٹائپ کیا ہے. UUI کیا ہے, یوزر ٹو یوزر آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. HEC کیا ہے, ہیڈر ایرر کنٹرول, جو اس کے ہیڈر کو ایرر کنٹرول جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. SF کیا ہے, یہ آپ کی اسٹارٹ فیلڈ ہے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کمیونیکیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ یہ شارٹ پیکٹس فرام اپر لیئر, ٹھیک ہے, یہ 24 یہاں سے پھر ہم نے سینڈ کیا اس کو, یہ CS نے سینڈ کیا, یہاں سے یہ سینڈ ہوا SAR کے پاس, اور واپس اینڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی پیڈنگ ہوئی. پیڈنگ ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں 48 بائٹس یہ بن گیا ڈیٹا. 48 بائٹ, یہ 47 تھا تو 1 جو بائٹ کی اس میں پیڈنگ ہوئی ہے, یہ آپ کے پاس 1 بائٹ کی پیڈنگ ہوئی ہے. تو 48 بائٹس یہاں آ گئے, 48 بائٹس یہاں آ گئے, اور یہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس 5 بائٹس کا آپ کا ہیڈر ہے, تو ٹوٹل اگین آپ کے پاس 53 بائٹس آ گیا. AAL3/4 جو ہے اس میں کیا نئی چیزیں ہیں, CPI وہی کامن پارٹ آپ کا آئیڈینٹیفائر ہے. B ٹیگ بگننگ ٹیگ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. BA سائز بفر ایلوکیشن سائز ہے آپ کے پاس. AL آپ کی الائنمنٹ ہے. E ٹیگ آپ کے پاس اینڈنگ ٹیگ ہے. L اس کی لینتھ ہے. ST آپ کی سیگمنٹ ٹائپ ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اس کے اندر کیا ہے کہ AAL3/4 میں آپ کا جو ڈیٹا پیکٹ اپ ٹو 16 بٹ 65,535 بائٹ تک ہوتا ہے. یہ CS میں H ڈیٹا گیا, اس کو آپ نے سینڈ کیا, ٹھیک ہے. یہ 44 اور اگین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ کے اوپر آپ کے پاس وہی 48 بائٹس اور 5 بائٹس آپ کو وہی ملے گا. اینڈنگ آپ کے پاس وہی جو سیل سائز ہوگا وہ کبھی بھی انکریز نہیں کر سکتا 53 بائٹ سے, کیونکہ جو اس کا سٹینڈرڈ ہے, جو اس کی لمٹ ہے, وہ آپ کے پاس 53 بائٹس ہے. AAL5 میں اب یہ بیٹا ہم یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں, یہ اگر اب میں تھوڑا سا پیچھے پھر اس لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا ویژن آپ کو تھوڑا سا یہ کمپلیکس چیزیں ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ جو ہم بن کر رہے ہیں 1 2 3, پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کیا, پہلے ہم نے ATM لیئرز کو ڈسکس کیا, پھر ہم ATM کو ڈسکس کیا, پھر ہم نے اس ایرر کو ڈسکس کیا, پھر ہم نے AAL1 کو, پھر اب 2 کو, اور اب ہم 3/4 کو ڈسکس کیا, اور یہ لاسٹ میں جو آپ کے پاس کیا ہے یہ 3/4 ہم نے بالکل کر لی ہے. اور لاسٹ میں کیا آپ کے پاس AAL5 ہے آپ کے پاس, جو آپ کے پاس ڈیٹا پیکٹس میں اپ ٹو 65,000 بائٹس ہیں. یہ آپ کے پاس یہاں پیڈنگ کی, ٹھیک ہے. اس میں یو ہے, یہ آپ کا چینل کا آئیڈینٹیفائر ہے, یہ کامن پارٹ ہے, یہ لینتھ ہے, یہ ایڈیٹر. اب دیکھیں یہاں پہ بھی جو آپ کے پاس فائنل ہے 48 یعنی جو سیل سائز ہے وہ کسی بھی کیس میں 53 بائٹ سے جو ہے وہ انکریز نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ آپ کا 53 بائٹس ہی رہے گا. نیکسٹ آپ کے پاس ATM لینز ہیں. ATM is mainly a wide area network protocol. Basically جو ATM ہے وہ آپ کا ایک WAN protocol ہے. However the technology can be opted to
adapted to local area networks ATM LAN. The high data rate of the technology has attracted the attention of designers who are looking for greater and greater speeds in LAN. Basically ATM جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ ایک وین پروٹوکول ہے لیکن یہ فاسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو فاسٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے, فاسٹ ہونے کی وجہ سے جو آپ کے نیٹورک ڈیزائنر تھے انہوں نے کہا کہ اس کو لین میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کا جو ڈیٹا ریٹ ہے, دا ہائی ڈیٹا ریٹ آف دا ٹیکنالوجی ایز اٹریکٹڈ, یعنی جو اس میں اٹریکشن تھی وہ ہائی ڈیٹا ریٹ تھی کہ یہ بہت فاسٹلی ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرتا ہے, تو لہٰذا اس کو لین کے اندر بھی یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن ڈرا بیک کیا ہے کاسٹنگ, کہ جو آپ کے کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر جائے گی. لیکن اگر آپ جو اپنی پرفارمنس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے ATM از دا لین میں بیسٹ سولوشن ہے. تو یہاں پہ جو اس کو کیوں یوز کیا جا رہا ہے, دا ہائی ڈیٹا ریٹ آف ٹیکنالوجی ہیز اٹریکٹڈ دا اٹینشن آف ڈیزائنرز who are looking for greater and greater speeds in LAN. اس میں ہم ATM LAN کا آرکیٹیکچر دیکھتے ہیں, LAN ایمولیشن کیا ہوتی ہے, کلائنٹ سرور ماڈل دیکھتے ہیں, اور مکس آرکیٹیکچر وتھ کلائنٹ سرور دیکھتے ہیں. ATM LAN کا جو آرکیٹیکچر ہے یہ آپ کے پاس ATM LAN میں ایک پیور ATM LAN ہے, ایک آپ کا جو لیگیسی کا مطلب ہوتا ہے, اردو میننگ ہوتا ہے روایتی, کلچر, ٹھیک ہے. تو یہ ATM LAN میں دو چیزیں ہیں, ایک آپ کا پیور ATM LAN ہے, دوسرا آپ کے پاس لیگیسی. ان دونوں کو کمبائن کر کے آپ اپنا مکس آرکیٹیکچر بناتے ہیں جو آپ کا مکس انوائرمنٹ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس ATM LAN پیور اور لیگیسی, اس کو کمبائن کر کے اٹس آپ کا مکس آرکیٹیکچر ہے. پیور ATM LAN یہ آپ کے پاس دیکھیں, یہ آپ کے پاس ATM جس طرح آپ کے پاس ایک نارمل سوئچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نارمل راؤٹر ہوتا ہے, یہ آپ کے پاس ATM جب آپ بائی کریں گے ATM سوئچ ہے. ان اسٹیشن میں ATM کا LAN کارڈ ہوں گے, جس طرح ہم ایتھرنیٹ LAN کارڈ یوز کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس 10 میگا بٹس کا کارڈ ہے, آپ کے پاس 100 میگا بٹس کا کارڈ ہے, تو وہ آپ کے پاس نارمل نیٹورک کارڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ یوز کریں گے وہ آپ اپنے پیور ATM یوز کریں گے. تو یہ آپ کے پاس جو آپ کی یہ جتنے اسٹیشنز ہیں یہاں پہ ATM, اس میں آپ کے LAN کارڈز ہوں گے, اور یہ ATM سوئچ ہے تو یہاں پہ اس میں ATM کے تھرو چیز وہی ہے. ٹیکنالوجی اب سوئچ کس طرح کام کرتا ہے, ATM کے نیٹورک کس طرح کام کرتا ہے, ہم ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن ATM ٹیکنالوجی کیا ہے, یعنی جو دیکھیں آپ, میں لکھتا ہوں www.google.com, تو اب پیچھے یوزر کا کنسرن تو کیا ہے, ایپلیکیشن لیئر کے اوپر, بیک اینڈ کے اوپر ATM یوز ہو رہا ہے, فائبر آپٹکس یوز ہو رہی ہے, ریلے یوز ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتا. لیکن جو آپ کا جو سروس پرووائڈر ہے اس نے دیکھنا ہے کہ میں یوزر سے کتنا چارج کر رہا ہوں اور اس کو کیسی سروس دینی چاہیے. تو یہ ATM سوئچ ہے, اور اس کے ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں, اور آپ اس طریقے سے آپ اس کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس لیگیسی ATM LANs ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس ATM سوئچ ہے. اب یہاں پہ ہم نارملی کیا یوز کرتے ہیں, ہم ایتھرنیٹ یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بھی آپ کے پاس ایک ایتھرنیٹ کا نیٹورک چل رہا ہے, یہ بھی آپ کے پاس ایک ایتھرنیٹ کا نیٹورک چل رہا ہے, اور یہ آپ کے پاس ایک ٹوکن رنگ کا نیٹورک چل رہا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اینڈز کے اوپر آپ کے کنورٹرز لگے ہوئے ہیں, اور یہ بھی کنورٹر ہے. بیسیکلی ایتھرنیٹ سے ATM کو کنورٹ کرنا اور ATM سے ایتھرنیٹ, کیونکہ بیسیکلی ویسے تو آپ نہیں کر سکتے کمیونیکیٹ. تو یہ ایک کنورٹر جو ہے وہ ATM کو ٹوکن رنگ میں, اور ٹوکن رنگ سے ATM میں, یہ کنورٹر ATM سے ایتھرنیٹ میں, اور ایتھرنیٹ سے جو ہے ATM میں, اور یہ کنورٹر بھی ATM سے ایتھرنیٹ میں اور ایتھرنیٹ سے ATM. تو آپ ATM سوئچ کو اب دیکھیں, یہ یہاں پہ جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی وہی لین والی ہو رہی ہوگی, یہاں بھی وہی لین والی ہو رہی ہوگی. لیکن ان بٹوین اگر میں ان دو ایتھرنیٹ کو آپس میں کمیونیکیٹ کروں گا تو بہت فاسٹ کمیونیکیٹ کرے گا, یہ سیگمنٹ اس سیگمنٹ کے ساتھ, یہ سیگمنٹ اس سیگمنٹ کے ساتھ. لیکن ان بٹوین یہاں پہ وہی سپیڈ ملے گی. اب ٹوکن رنگ کے دو نیٹ ورکس ہوتے ہیں, 4 میگا بٹس اور 16 میگا بٹس. تو یہاں پہ آپ کو وہی سپیڈ ملے گی. یہاں پہ آپ کو ایتھرنیٹ میں 10 میگا بٹس ہے, ٹھیک ہے, یا اگر فاسٹ ایتھرنیٹ ہے تو وہ ہے آپ کا 100 میگا بٹس, گیگا ہے تو 1000 ہے. یہاں پہ بھی آپ کے پاس 10 ہے یا 100 ہے یا گیگا ہے, تو ان بٹوین وہ ملے گی. لیکن جب آپ اس کو اس نیٹ ورک کو اس کے ساتھ لنک کریں گے تو پھر آپ کی ATM کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, آپ کی جو بیک بون ہے وہ ATM ہے, تو آپ کو جو کمیونیکیشن ہے وہ کافی فاسٹ ملے گی. تو یہ آپ کے پاس مکس آرکیٹیکچر ATM LAN ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس ATM اسٹیشن ہے, یہ ATM اسٹیشن ہے. اب یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ نے ایک مکس آرکیٹیکچر دے دیا کہ یہ ایک آپ کے پاس ٹوکن رنگ کا نیٹ ورک ہے, یہ آپ کے پاس ایتھرنیٹ کا نیٹ ورک ہے, اور یہ آپ کے پاس
ATM کے سٹیشن بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے پاس, کیونکہ ATM کو ہم نے ڈائریکٹ اس لیے لگایا ہے کہ ATM کا ڈائریکٹ سوئچ ہے, تو اس لیے یہ تو ڈائریکٹ ATM کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس اسٹیشن نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو یہاں سینڈ کرے گا, یہ یہاں سینڈ کرے گا, یہ کنورٹر جو ہے اس کو ایتھرنیٹ میں کنورٹ کرے گا, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروا دے گا. تو یہاں پہ یہ ایک لین ایتھرنیٹ کے اوپر کنیکٹڈ ہے, یہ ایک لین ٹوکن رنگ کے اوپر کنیکٹڈ ہے, اور یہ لین آپ کا ATM کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور یعنی اس نیٹ ورک کی بیک بون بھی ATM کے ساتھ لنکڈ ہے, اس نیٹ ورک کی بیک بون بھی ATM کے ساتھ لنکڈ ہے, اور یہ جو کلائنٹس ہیں یہ بھی آپ کے ATM کے ساتھ لنک ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہے یہ درمیان میں ہم کیا یوز کر رہے ہیں, ATM سوئچ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک ATM سوئچ ان ATM مشین کو کمیونیکیٹ کرا رہا ہے. یہ آپ کے پاس یہ جو ATM ہے کنورٹر ہے, یہ اس کو یعنی آپ ATM کو ایتھرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں, ATM کو آپ ٹوکن رنگ کے ساتھ کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں, اور یہ ATM ان بٹوین خود بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ اینڈ سرور لین ہے, یہ LEC آپ کے پاس ہے, یہ ATM لین ہے, اور یہ ڈفرینٹ اس کے کلائنٹس ہیں, LECS ہے, LES ہے, اور باقی آپ کے پاس ڈفرینٹ جو کلائنٹس ہیں. یہ آپ کے پاس کلائنٹ نے سرور کیا ہے, سرور آپ کی کیوریز کو فلفل کر رہا ہوتا ہے, اور کلائنٹس آپ کی سروسز کو جو ہے یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ مکس انوائرمنٹ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ATM کا سوئچ لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ یہاں سرور لگا ہوا ہے, یا آپ کے LEC کلائنٹس لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک سرور لگا ہوا ہے, یہ آپ کا سرور ہے, یہ آپ کے کلائنٹس ہیں. یہاں پہ آپ نے ایک یہ بیسیکلی ڈائریکٹ ATM لین یوز کر رہے ہیں آپ, اور یہاں پہ آپ بیسیکلی ایتھرنیٹ یوز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے کنورٹر یوز کر دیا, یہاں پہ آپ نے ایک اور یوز کر لیا کنورٹر. تو بیسیکلی یہاں پہ ہم جو آپ کو اس چیز میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ATM کے لین جو نیٹ ورک ہے وہ ایتھرنیٹ کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے, وہ ٹوکن رنگ کے ساتھ کمپیٹیبل بھی ہے. اب اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کے پاس جو یہ نیٹ ورک ہے اس میں آپ کے پاس یہ جو سارے کلائنٹ اور سرورز ہیں یہ ATM یوز کر رہے ہیں, یہ بھی سارے کلائنٹ اور سرورز جو ہیں یہ بھی ATM یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ نیٹ ورک آپ کا ٹوکن رنگ یوز کر رہا ہے, یہ آپ کا ایتھرنیٹ یوز کر رہا ہے. تو ہم نے یوزنگ کنورٹر ATM کو ایتھرنیٹ میں کنورٹ کر دیا, ایتھرنیٹ کو ATM میں کنورٹ کر دیا, ٹھیک ہے, یوزنگ کنورٹر ATM کو ٹوکن رنگ میں کنورٹ کر دیا, اور ٹوکن رنگ کو ہم نے ATM میں کنورٹ کر دیا. تو یہ ہمارا چیپٹر تھا آج ATM کا, ٹھیک ہے. ATM اور فریم ریلے کیا ہوتا ہے, وہ کس طرح کام کرتے ہیں, اس کی لیئرز کون کون سی ہوتی ہیں, اس کے کیا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ کلاس میں تھوڑی سی ATM کی اور فریم ریلے کی لیب کریں گے کہ پیکٹ ٹریسر کے اندر کہ ATM اور فریم ریلے کو کیسے کنفیگر کیا جا سکتا ہے, کیسے ریئل نیٹ ورک کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور ساتھ ہی ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.